اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزمل خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ یا پاک لبیک اللہ۔ مزمل یہ بیٹے کیا ہے؟ اوہ یہ لکھی ہوئی جہاں یہ چٹ ہے نا بیٹا، یہ تو نہیں نکال دینی چاہیے۔ اچھا سے کر کینچی دے گی، ابو سے اجازت بھی لینی ہوگی نا کہ میں نکال دوں اس کو کاٹ کے۔ ہاں میں یہ کاٹ لوں نا اس کو۔ لبیک۔ یہ ماشاء اللہ دیکھو بیٹا، یہ کینچی اس طرح نہیں لائی جاتی، کینچی چھری یوں نہیں لاتے۔ کوئی بھاگ کر آئے گا اس کو چوٹ آ سکتی ہے نا، چبھ سکتی ہے، تو چھری ہو کینچی اس کو یوں پکڑ کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کھینچ کر بھی بعض اوقات نکل جاتی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی سلائی ادھڑ جاتی ہے۔ تو یہ ایک جگہ سے سلائی ادھڑے گی تو آہستہ آہستہ دھاگے ادھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے جلد بازی نہ کی جائے، خصوصاً دوسرے کی ملک میں تو اور بھی احتیاط، لیکن اپنی ملک بھی خراب کرنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف نہ کٹے اس احتیاط سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کٹ گیا نا؟ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آپ نے جو چھانے کی چیز ہے، یہ تقریباً جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے وہ اپنے کمپنی کے نام تو لگا دی ہیں، تو اس کے کاٹنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اصل پاؤں آئے گا، بے ادبی ہوگی، اس پر بیٹھیں گے، اور ایک مسئلہ نہیں ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ ابھی یہ نا جیسے اس طرح کے بھی کارپیٹ آتے ہیں، کارپیٹ یا وہ قالین ہے کہ جس پہ یوں پیچھے اسٹیکر لگا ہوتا ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ اس میں نہیں ہے، اسٹیکر لگا ہوتا ہے اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ اس پہ بیٹھتے کرتے نہیں، یہاں تک کہ دل خراش یاد کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیماً میں ایک اسی طرح کے کارپیٹ کو الٹ کر دیکھا گیا، تو جو کمپنی کا نام تھا اس کا اسٹیکر، اس میں کعبۃ اللہ شریف کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اوہ، نہیں، یہ مطلب انٹرنیشنل پرابلم ہے، لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نماز کا مصلی اس پر بھی تو چٹ ہوتی ہے، کعبہ شریف کی تصویر ہوتی ہے، مصلی پر سبز گنبد شریف کی تصویر ہوتی ہے۔ اب جب عقیدت جوش مارتی ہے تو ہم لوگ کعبہ شریف اور سبز گنبد کا فریم بنا کر ہم دیواروں پہ لگاتے ہیں احتراماً، اور پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ اسی مصلی کو یوں اٹھا کے بیچا یا پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے ہیں اور یوں لپیٹ کے یوں پھینک دیتے ہیں۔ آپ کو فیضان سنت سے کچھ درس نہ دے دوں اسی عنوان پر؟ مدینہ مجھے آپ کے گھر میں فیضان سنت ہے بیٹے؟ اگر آپ مجھے لا دیں تو انشاءاللہ درس لوں گا۔ مرحبا اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا بسم اللہ۔ ماشاء اللہ یہاں دوسرے اسلام میں بھی موجود ہیں، اگر سارے کے سارے فیضان سنت کا درس سننے کی نیت بھی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا محمد ہاشم کشمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمت الربانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تحریری کام کر رہے تھے، ضرورتاً بیت الخلا تشریف لے گئے، مگر فوراً واپس آ کر پانی کا لوٹا منگوا کر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن شریف دھویا، پھر بیت الخلا یعنی واش روم تشریف لے گئے۔ بعد فراغت جب تشریف لائے تو فرمایا، بیت الخلا میں جو ہی بیٹھا کہ میری نظر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر سیاہی یعنی انک کا نقطہ لگا ہوا تھا، کیونکہ یہ اسی قلم سے تھا جس سے قرآنی حروف، عربی زبان کے سارے جبکہ فارسی اور اردو کے اکثر حروف قرآنی ہیں، لکھے جاتے ہیں، اس لیے بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہاتھ کے انگوٹھے پر لگے ہوئے اس نقطے کے ساتھ وہاں بیٹھنا یعنی واش روم میں بیٹھنا ادب کے خلاف تھا۔ حالانکہ بہت شدت سے پیشاب کی حاجت تھی، مگر اس تکلیف کے مقابلے میں اس بے ادبی کی تکلیف بہت زیادہ تھی، لہذا فوراً باہر آ کر سیاہی کے نقطے کو دھو کر پھر بیت الخلا یعنی واش روم تشریف لے گئے۔ اللہ اللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت الربانی قلم کی سیاہی یعنی انک کے نقطے کا بھی اس قدر ادب فرماتے تھے، جبکہ ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ لکھنے کے دوران لگی ہوئی سیاہی کے نشانات دھو کر عموماً گٹر میں بہا دیا جاتا ہے اور ناقابل استعمال ہو جانے پر قلم اور اس کے اجزاء کو پہلے کچرے کے ڈبے میں ڈالتے ہیں، بعد میں کچرا کنڈی کی نظر کر دیتے ہیں۔ بلیک بورڈ پر چوک کی عام لکھائی کجا اکثر احادیث مبارکہ لکھنے والے بھی بلا تکلف صافی سے پوچھ کر چوک کے ذرات کے ادب کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے۔ حقوق العباد کی مطلق پرواہ کیے بغیر دیواروں پر چوکنگ کی جاتی اور دنیاوی یا دینی لکھائی والے اشتہارات دوسروں کے سائن بورڈوں اور لوگوں کے گھروں یا دکانوں وغیرہ کی دیواروں پر بلا اجازت مالکان لگا دیے جاتے ہیں، جو کہ مالک کو ناگوار گزرنے کی صورت میں حرام و جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اور بچہ جانتا ہے کہ دیوار پر چسپاں کردہ مذہبی اشتہار انجام کار پرزے ہو کر زمین پر تشریف لے آتا ہے، اور جو کچھ بے ادبی ہوتی ہے اس کا تصوری دل ہلا دینے والا ہے۔ کاش اشتہار چسپاں کرنے کے بجائے گتوں پر لگا کر مناسب مقامات پر ٹانگنے کی ترکیب رواج پا جائے، مگر ضرورت پوری ہو جانے کے بعد گتوں کو بھی اتار دینا چاہیے۔ اسی طرح ضرورت پوری ہو جانے کے بعد بینرز بھی اتار لیے جائیں، ورنہ پھٹ کر دھیرے دھیرے ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ میٹھے سر بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر اسماء مقدسہ کو ایسی جگہ ہرگز مت لکھیے جہاں ان کی بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہو، بلکہ کسی بھی زبان میں زمین پر کچھ نہ لکھا جائے۔ ہر زبان کے حروف تہجی یعنی الفابیٹس کی تعظیم کی جائے۔ لکھائی کسی بھی زبان میں ہو اس پر پاؤں نہ رکھا جائے، مثلا ایسے پائیدان ڈور میٹ دروازے کے باہر نہ رکھے جائیں جن پر ویلکم لکھا ہوتا ہے۔ چپل وغیرہ پر خواہ انگلش زبان ہی میں کمپنی کا نام لکھا ہو، پہننے سے قبل اسے مٹا دینا چاہیے۔ اکثر مسلوں کے ساتھ چٹ لگی ہوتی ہے جس پر عربی، اردو یا انگلش میں فیکٹری وغیرہ کا نام لکھا ہوتا ہے، اور وہ بھی اکثر پاؤں رکھنے کی جگہ پر۔
نیز پلاسٹک کی چٹائی، لحاف، تولیہ، قالین، کارپیٹ میں بھی اکثر تحریری چٹ ہوتی ہے، لہذا ایسی چٹ کو جدا کر کے ٹھنڈی کر دینا چاہیے۔ پلنگ پر بچھے ہوئے فوم کے گدیلوں کے استر پر عموماً لکھا ہوتا ہے، کیونکہ حروف مفردہ یعنی جدا جدا لکھے ہوئے حروف کا بھی احترام ہے۔ صاحب بہار شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، اکثر دسترخوان پر عبارت لکھی ہوتی ہے، ایسے کمپنی کا نام یا اشعار لکھے ہوئے دسترخوان کو استعمال میں لانا اور ان پر کھانا نہ کھانا چاہیے۔ بعض لوگوں کے تکیوں پر اشعار لکھے ہوتے ہیں، ان کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ بہرحال مسلح ہوں یا چادریں، قالی ہوں یا ڈیکوریشن کی دریاں، تکیا یا گدیلا، جس چیز پر بھی بیٹھنے یا پاؤں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہو اس پر کسی بھی زبان میں کچھ بھی نہ لکھا جائے۔ تو پر کمپنی کا نام و پتہ لکھا ہوا اسٹیکر چسپاں ہوتا ہے، اس اسٹیکر پر پانی لگا دیجئے، پھر چند منٹ کے بعد اتار لیجئے۔ عربی تحریروں کا تو خاص طور پر ادب کرنا چاہیے کہ میٹھے میٹھے عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان عربی ہے، قرآن پاک کی زبان عربی، اور جنت میں اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ عربی تحریریں خواہ کھانے پینے کے پیکٹ پر ہی کیوں نہ ہو، اس کو پھینک دینا یا معاذ اللہ عز و جل کچرا کونی میں ڈال دینا سخت بے ادبی اور بدنصیبی ہے۔ اگر کچھ نہیں بھی لکھا ہوتا تو نمبر ضرور نقش ہوتا ہے، اس پر پاؤں رکھنے میں بھی اہل محبت کا دل نہیں کرتا، کیونکہ ہر نمبر میں کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے۔ مثلا طاق عدد سنگولر کے بارے میں آسن الویاء صفحہ 22 پر دعا کی تکرار کے بارے میں اللہ وطر یعنی اکیلا اور وطر یعنی 1، 3، 5، 7 وغیرہ کو دوست یعنی محبوب پیارا رکھتا ہے۔ 5 بہتر ہے اور 7 کا عدد اللہ عز و جل کو نہایت محبوب اور اقل یعنی کم از کم 3 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اس کو 7 مرتبہ دوہرا، ورنہ 5 مرتبہ یا کم از کم 3 مرتبہ ہی دوہرا لو۔ جفت عدد میں بھی نسبتیں ہی نسبتیں، 2 کی نسبت، مثلا 2 محرم الحرام کو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ اور 2 ذی قعدۃ الحرام کو صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس۔ 4 کی نسبت، 4 یار سے جس کسی کو پیار ہے انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے۔ 6 کی نسبت، 6 رجب المرجب کو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف۔ 8 کی نسبت، جنت 8 ہے، اور 8 محرم الحرام شیر بے شاہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت الحنان کا یوم عرس۔ 10 کی نسبت، یوم عاشورہ، امام علی مقام سید الشہداء سلطان کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، بقرہ عید۔ اور 11-12 کی نسبتوں کی تو عشاق میں ہر طرف دھوم دھام ہے۔ کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معمہ یہ ہم پر کھلا غوث اعظم، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت، آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، آمین۔ یا اللہ ہمیں با ادب بنا دے، آمین۔ یا اللہ ہر مقدس شے کا ادب نصیب فرما، حروف تہجی کا بھی ادب نصیب فرما، نسبت والے نمبروں کا بھی ادب نصیب فرما، مقدس اوراق کا بھی ادب نصیب فرما، قرآن و حدیث اور دینی کتابوں کا بھی ادب نصیب فرما۔
یا اللہ ہم کو سراپا ادب بنا دے، محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ یا سیدی یا مکی یا یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزمل بیٹے آپ دیکھو، آپ کو ایک کام سونپتا ہوں میں، گھر کے سارے مصلے چیک کرنے، اور قالین ہے تو وہ چیک کرنے، چادریں اور یہ ہر چیز چیک کرنی ہے، جہاں جہاں چٹ ہو لکھائی ہو تو اس کو اس کی ترکیب کر دینی ہے، اس کی بیعت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، چٹیں کاٹ کے، اور امی ابو کے اعتماد میں لے کر، ایسا ہو کہ امی ابو ناراض ہو، ان سے اجازت لے کر، ان سے درخواست کر کے آپ پھر یہ چیزیں احتیاط سے کٹنی ہے کہ وہ قالین نہ کٹے، مصلے کا کوئی دھاگا نہ کٹے، وہ چٹ کٹے تو توجہ سے احتیاط سے کاٹیں گے تو انشاءاللہ کٹ جائے گا، اور حروف بھی نہ کٹے، جو پرنٹ حروف ہے نا وہ بھی نہ کٹے، اس احتیاط سے کرنا، ہاں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔